السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک نشریاتی ویڈیو سے متعلق سوال ہے، جس کے اندر کرونا وائرس سے متعلق علاج کا ذکر ہے، جس میں پاکستان کے ڈاکٹر جو برطانیہ میں مقیم ہیں، انہوں نے ثنا کے ذریعے کرونا وائرس کے علاج کو مفید قرار دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر یہ دوا اثر انداز ہوتی ہے اور کرونا ختم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں سائل کا سوال ہے کہ کیا ثنا کی افادیت یہ جو ہے ثابت ہے، حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ جی ہاں، ثنا جو ہے ایک مفید پودا ہے، ایک مفید پودا ہے اور زمانے قدیم سے یہ مفید رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں صحیح حدیث ہے کہ یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3457 اور مستدرک حاکم حدیث نمبر 7442 اور مسند الشامیین للطبرانی حدیث نمبر 14، الطب النبوی لابی نعیم حدیث نمبر 177 میں یہ روایت ہے۔ ابو ابی بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیکم بالثنا والسنوت فإن فیہما شفاء من کل داء الا السام، قیل یا رسول اللہ وما السام، قال الموت۔ یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی۔ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا کہ علیکم بالثنا، تم ثنا کو لازم پکڑو، یعنی ثنا سے علاج کرو، والسنوت اور سنوت سے، ثنا اور سنوت، تو ثنا ایک پودا اور سنوت زیرہ کو کہتے ہیں، بعض لوگ شہد سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو بالثنا والسنوت یعنی ثنا سے اور زیرہ سے علاج کرو۔ فإن فیہما شفاء من کل داء، کہ ان دونوں کے اندر شفا ہے ہر بیماری سے، الا السام، سام کے علاوہ۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ سام کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا الموت، سام موت کے معنی میں، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنا کو قرار دیا اور سنوت کو۔ ثنا اور سنوت ان دونوں چیزوں کی طرف علاج کے سلسلے میں اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، اور اس حدیث کو محدث عصر حاضر امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلے احادیث صحیحہ حدیث نمبر 7442 میں صحیح قرار دیا۔ اس سلسلے میں ایک روایت ترمذی میں بھی ہے 2081 نمبر پر، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے، لیکن اس روایت کے امام جو ہے ترمذی نے خود ضعیف کہا ہے اور شیخ البانی نے بھی ضعیف قرار دیا، لیکن ابن ماجہ کی یہ روایت صحیح۔ تو ثنا جو ہے ایک پودا ہے، جو ہے اس کے اندر پھول بھی آتے ہیں، پھول آتا ہے زرد کلر کا، دانے ہوتے ہیں اس کے جو ہے، اور اس کے پتے سے اور اس کے دانوں سے جو ہے پھل سے علاج کیا جاتا ہے۔
اور اس میں سب سے بہترین جو ہے یہ حجازی سنا، اس کو مکی سنا مکی کہتے ہیں، مکہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حجاز میں پائے جانے والا یہ پودا جو ہے سنا کا، یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تو جو ہے المعجم الوسیط میں جو ہے اس کا یہ تعارف کرایا گیا ہے، اور اسی طرح قاموس المحیط میں اس کے بارے میں کہا ہے کہ ایک پودا ہے جو صفرا کو، سودا کو، بلغم کو خارج کرتا ہے۔ صفرا، سودا، بلغم کو جو ہے انسان کے جسم سے یہ خارج کرتا ہے۔ یہ تعارف القاموس المحیط میں کرایا گیا ہے اس پودے کا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے طب نبوی کے اندر اس کے فوائد اور برکات جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 6970 کے اندر اس کی افادیت کو علامہ ابن قیم نے بیان کیا ہے۔ اس کا ترجمہ طب نبوی کے زاد المعاد کی اس حصے کو طب نبوی کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے، اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو اس کے اندر علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ جو ہے یہ نبت حجازی افضلہ مکی، یہ حجازی پودا ہے اور افضل سنا مکی ہے۔ یہ دواؤن شریف کہا ہے، یہ شریف دوا ہے، اچھی دوا ہے، بابرکت دوا ہے، مامون الغائلہ، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، اعتدال سے قریب ہے، حارن یا بس، گرم خشک ہے اس کی خاصیت درجہ اولیٰ میں۔ یہ صفرا کو، سودا کو خارج کرتا ہے، اور قلب کے، دل کے جرم کو جو ہے یہ قوت بخشتا ہے۔ اور جو ہے اسی طریقے سے علامہ قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ شَرِيفَةٌ فِيهِ، اور اس کے اندر یہ بڑی بہترین بابرکت فضیلت اس کی ہے، شریفہ۔ اور اس کی خاصیت ہے کہ یہ اس کی خواص میں سے کہا کہ یہ وسوسے سے، سوداوی وسوسے سے جو ہے نفع دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، اور اسی طریقے سے جسم میں جو ہے پھٹن وغیرہ سے جو عارضی طور سے، تو اس سے بھی یہ نفع بخش ہے، اور عضلات کو یہ کھولتا ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے جوئیں میں بھی مفید ہے، اور سر درد کے لیے بھی، پرانے سر درد کے لیے بھی مفید ہے، خارش میں بھی مفید ہے، دانے وغیرہ جو نکلتے ہیں جو ہے اس میں بھی یہ مفید ہے، اسی طرح دورے جو پڑتے ہیں مرگی وغیرہ کے اس میں بھی مفید ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے پانی کو پکا کے پینا یہ زیادہ بہتر ہے اس کو پیس کر پینے سے جو ہے۔ تو اس طریقے سے پوری تفصیل علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ابھی کتاب میں جو ہے ذکر کی ہے جو ہے، اور اس کو جو ہے زاد المعاد جلد 4 صفحہ 6970 میں جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے سنا مکی جو ہے یہ اور طب جدید میں بھی اس کی افادیت مسلم ہے، اس کے ٹیبلٹ بھی پائے جاتے ہیں جو ہے، صیدلیات میں اس کے ٹیبلٹ بھی ہیں جو قبض کشا جو ہوتے ہیں، اور اس کے لیے قبض کو دور کرنے کے لیے اس کے ٹیبلٹ جو ہے فارمیسیوں میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ دوا مفید ہے اور طب نبوی میں سے ہے، اس کا استعمال انسان کو کرنا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی بیماری اس کا کوئی علاج نہیں ہے، علاج موجود ہے، لیکن ہمیں بھلے اس کا علم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ دوا مفید دوا ہے، اس کا استعمال انسان کو کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ
وصحبہ وسلم۔